کئی چاند تھے سرے آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 33واں حصہ۔ باب جہانگیرہ بیگم۔ ایک بہن کے غم کے ساتھ شمس الدین احمد کو دوسری بہن جہانگیرہ بیگم کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر لاحق ہوئی۔ پیغام تو بہت سے آ رہے تھے، لیکن کوئی بھی شمس الدین احمد کی نظر نہ چڑھتا تھا۔ ابھی وہ ہر طرف مشاطائیں دوڑا رہے تھے اور خدا کی بارگاہ میں دست بدعا تھے کہ جلد یہ بیل منڈے چڑھے۔ اچانک انہیں پرچہ لگا کہ فیروز پور، جھرکا اور لوہاروں کی وراثت کے بارے میں لارڈ گورنر جنرل بہادر کے دربار سے کوئی فیصلہ تاحال حاصل نہ ہو سکنے اور صاحب کلاں بہادر کے اظہارات اور یادداشتوں پر وہاں کوئی خاطر خواہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے نواب ریزیڈنٹ نے بے صبر ہو کر نواب مستطاب سر چارلس میٹکاف صاحب کو قائم مقام گورنر جنرل بہادر کی خدمت اقدس میں ایک سرکاری لیکن ذاتی مراسلہ بھیجا ہے، جس میں اس بات کی دوبارہ اور مزید زور دے کر سفارش کی گئی ہے کہ شمس الدین احمد کو لوہاروں سے بے دخل کیا جائے اور فخر الدولہ دلاور الملک نواب احمد بخش خان رستم جنگ نے جو تصفیہ ریاست ہازہ کا کیا تھا اور جس پر خود چارلس مٹکاف صاحب بہادر کے دستخط تھے، اسے بفور جاری کیا جائے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ اس مراسلے کی فرستادگی پر بس نہ کر کے صاحب کلاں بہادر نے فخر الدولہ دلاور الملک نواب احمد بخش خان مرحوم کے دوسرے بیٹے نواب امین الدین احمد خان کو، جو کہ اب سن بلوغ کو پہنچ چکے تھے، تمام کواغذ کی نقول اور تفصیلی اظہار کے ساتھ کلکتہ بھیجا ہے کہ اپنے معاملے کی پیروی خود کریں اور مقدمے کا انفصال اپنے حق میں جلد تر کرانے میں سعی ہوں۔ کچھ دن بعد یہ خبر بھی شمس الدین احمد کو ملی کہ ان کے امزاد بہنوئی مرزا اسد اللہ خان صاحب غالب نے کلکتے میں اپنے دوستوں اور شناساؤں کو امین الدین احمد خان کے بارے میں تعارفی اور سفارشی مکتوب بھیجے ہیں کہ وہ وراثت کے مقدمے کا فیصلہ امین الدین احمد خان کے حق میں کرانے کے لیے کوشاں ہوں۔ شمس الدین احمد کو یہ بات بہت بری لگی کہ مرزا نوشہ بھائی صاحب نے ہماری قرابت داری کا بھی خیال نہ کیا اور آپسی اختلافات کو دشمنی کا رنگ دے کر دنیا کے سامنے بیچ بازار میں لا کھڑا کیا۔ ان کے وظیفے کا فیصلہ تو خلد آشیانی والد صاحب مبرور و مغفور خود فرما گئے تھے، اور اگر وہ میرے باپ تھے تو امین الدین احمد اور ضیاء الدین احمد کے بھی باپ تھے، لہٰذا محل شکایت کا اگر تھا تو صرف مجھ سے نہ تھا، اور امین الدین احمد نے قولاً یا عملاً یہ اشارہ بھی کبھی نہ دیا تھا کہ اگر لوہارو انہیں مل گیا تو وہ مرزا نوشہ کا وظیفہ بڑھوا دیں گے۔ مرزا صاحب تو اپنے مقدمے میں کلکتے تشریف لے جا چکے اور وہاں سے بے نیل مرام اور یک بینی و دو گوش محض کے ساتھ مراجعت بھی فرما چکے تھے۔ اب انہیں امین الدین احمد کی جنبہ داری اور میری مخالفت سے کیا نفع متصور تھا یہ وہی جانے، لیکن مرزا نوشہ بھائی صاحب سے اس امر میں شکوہ کرنے کا کچھ حاصل تھا نہیں، بلکہ اپنی ہیٹی ہی تھی، اور تیر بہرحال اب از کما جستا تھا۔ اس بات کا امکان ہے کہ ریزیڈنٹی سے جو خطوط وراثت کے مقدمے میں تازہ جاری ہوئے تھے، ان کی کیفیت آشکار ہونے اور صاحب کلاں بہادر کی ترغیب و تدریب سے امین الدین احمد کے کلکتہ بھیجے جانے کی خبر کے بھی افشا ہونے میں ولیم فریزر کا اشارہ رہا ہو، اور اس افشائے راز کا مقصد شمس الدین احمد کو ذلیل اور شرمندہ کرنا ہو۔ توثیق اس امکان کی اس امر سے ملتی تھی کہ اسی زمانے میں شہر میں یہ افواہ گشت کرنے لگی کہ صاحب کلاں بہادر نے نواب شمس الدین احمد کی بہن جہانگیرہ بیگم کے لیے پیغام دیا ہے کہ ہمارا نکاح ان بیگم سے ہو جائے تو کمپنی بہادر مقدمہ وراثت میں نواب شمس الدین احمد کے دعوے پر ہمدردی سے غور کر سکتی ہے۔ ان افواہوں کے نتیجے میں شمس الدین احمد کو بے نہایت خجالت نصیب ہو رہی تھی۔ یہ باتیں اس کے دل و جان میں بچھو کے کانٹے کی طرح کھٹک پہنچا رہی تھیں۔
فریزر پر اس کا بس چل نہ سکتا تھا اور نہ ہی یہ بات ثابت ہو سکتی تھی کہ ان افواہوں اور حرکتوں میں اس کا ہاتھ ہے۔ دلی چھوڑ کر فیروز پور جا رہنے میں سبکی بھی تھی اور مسائل کا کوئی حل بھی نہ تھا۔ یہ تو ممکن تھا کہ شمس الدین احمد کسی موقع پر مجمع عام میں ولیم فریزر کو ذلیل کریں اور اس کے لیے دشنام اور سب و شتم کی قسم کے الفاظ بے تکان استعمال کریں۔ اس میں ایک طرح کی اخلاقی فتح مندی تو انہیں حاصل ہوتی اور دل بھی ان کا کچھ ٹھنڈا ہوتا، لیکن یہ کوئی طویل المدت حل نہ تھا، بلکہ قلیل المیعاد بھی حل نہ تھا۔ بس 4 دن کی سنسنی ہوتی۔ ہاں، دلی کے بے فکروں کو قہوہ خانوں اور قمار بازی کی پھڑوں اور بٹیر بازی یا مرغ بازی کی پالیوں جیسی عامیانہ جگہوں پر گپ اور مزید افواہیں اڑانے کا موقع ضرور ہاتھ آ جاتا، لیکن یہ بھی امکان تھا کہ نواب کے جارحانہ اور توہین آمیز برتاؤ پر فریزر کے محافظ حرکت میں آ جاتے اور شمس الدین احمد پر تلوار یا گولی چلا دیتے۔ لہذا ولیم فریزر کو سر عام گالیاں دینے یا دلوانے میں نواب کے دل کی کھولن ضرور تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جاتی، لیکن اور کوئی فائدہ اس میں نہ تھا۔ نقصان کی گنجائش بہرحال تھی۔ اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نواب شمس الدین احمد خان کی آنکھوں کے آگے خونی غبار کا ایک پردہ کھینچ دیا اور قریب تھا کہ وہ تلوار کھینچ کر فریزر پر حملہ کر دے۔ یہ جولائی 1834 کے اواسط تھے۔ اس سال برسات خوب ہوئی تھی۔ ساری دہلی پر طرح طرح کے ہرے رنگوں کے غبارے اور جھنڈیاں سی اڑتی نظر آتی تھیں۔ گلی کوچوں میں بھی لوگوں کے لگائے ہوئے پودے خوب بہار دے رہے تھے۔ بقول مرزا نوشا، ہے یہ برسات وہ موسم کے عجب کیا ہے اگر موج ہستی کو کرے موج ہوا موج شراب، ایک عالم پہ ہیں طوفانی کیفیت فصل، موج سبز نوخیز سے تا موج شراب۔ ایک شام ولیم فریزر کا جلوس ہوا خوری کو بلی مارا اور پھر گلی قاسم جان کی طرف جا نکلا۔ ممکن ہے کہ جا نکلا درست نہ ہو اور ولیم فریزر نے جان بوجھ کر فیلبان سے کہہ کر اپنے ہاتھی کا رخ اس خطۂ شہر کی طرف موڑا ہو اور اس کے دل میں نواب شمس الدین احمد کے خلاف کوئی مذموم ارادہ پہلے سے رہا ہو۔ پرچہ نویسوں نے اسے خبر دے رکھی تھی کہ شمس الدین احمد دلی ہی میں ہیں اور اس وقت اپنی حویلی واقع بلی ماران میں قیام پذیر ہیں۔ جس وقت فریزر کا ہاتھی گلی قاسم جان میں حویلی حسام الدین حیدر کے پھاٹک پر پہنچا ہے، اسی وقت نواب شمس الدین احمد اپنے دوست مظفر الدولہ ناصر الملک مرزا سیف الدین حیدر خان بہادر سیف جنگ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے حویلی کے پھاٹک سے باہر آ رہے تھے۔ فریزر کا ہاتھی 3.5 گز اونچا، اس پر 1.5 ہاتھ بلند عماری۔ فریزر گویا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ شمس الدین احمد کشیدہ قامت تھے اور مرزا سیف الدین حیدر کی قامت ان سے بھی زیادہ تھی، لیکن ظاہر ہے کہ کوہ پیکر ہاتھی کے سامنے دونوں پستہ قد بلکہ بونے لگ رہے تھے، اور یوں بھی بیٹھے ہوئے کے آگے کھڑے ہوئے کو اپنے اندر نقص اور کوتاہی کا احساس ہوتا ہے۔ فریزر نے ہاتھی رکوایا اور مصنوعی شگفتگی کے لہجے میں بولا، مظفر الدولہ دلاور الملک تسلیمات گزارش کرتا ہوں۔ نواب شمس الدین احمد کے پہلے سیف الدین حیدر کا نام لینے میں شمس الدین احمد کی توہین کا اشارہ تھا۔ سیف الدین حیدر اگرچہ نجابت اور قدامت نسبی کے لحاظ سے بزرگ تر تھے، لیکن شمس الدین احمد بھی بہرحال باپ کی طرف سے سید تھے اور ایک بہت بڑی خود مختار ریاست کے مالک تھے۔ در حالے کے سیف الدین حیدر کی رئیسی کی بنیاد اب محض چند مکانات و دکان کین پر اور چند قطع دیہات تھے۔ شمس الدین احمد نے خون کا گھونٹ پی کر ایک سلام کیا اور جواب دیا، نواب ریزیڈنٹ بہادر سلمکم اللہ تعالی، خوب ملاقات ہوئی، بندگی عرض کرتا ہوں۔ فریزر کے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ اسی طرح برقرار تھی، لیکن اب اس کا لہجہ پہلے کی طرح صاف نہ تھا بلکہ فرنگی انداز لیے ہوئے تھا۔ اور دلاور الملک جہانگیرہ بیگم اب کیسی ہیں؟ سنا تھا نصیب دشمنا ان کا مزاج ناساز ہے، جی چاہے تو نور باغ میں جھولے ڈلوا دیے جائیں،
وہاں تشریف لے آئیں، دل بہل جائے گا۔ ایک عالم اس گفتگو کو سانس روکے ہوئے سن رہا تھا، اور نواب شمس الدین احمد کا تو یہ حال تھا کہ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے، لیکن کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ دلی سے کچھ باہر آزاد پور میں واقع نور باغ ایک وقت میں فخر الدولہ دلاور الملک نواب احمد بخش خان رستم جنگ یعنی نواب شمس الدین احمد کے باپ کی ملکیت تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب الور کی مسند نشینی کے لیے بلونت سنگھ اور ونے سنگھ کے دھڑوں میں کشاکش تھی، اور نواب احمد بخش خان کا رجحان بلونت سنگھ کی طرف تھا۔ نواب احمد بخش خان کے رسوخ سے گھبرا کر ونے سنگھ نے چند میواتیوں کو احمد بخش خان کے قتل پر مامور کیا کہ نواب نہ رہیں گے تو بلونت سنگھ کا ہاتھ کمزور پڑ جائے گا۔ حملہ آور جب مستعد قتل ہوئے تو اس وقت نواب احمد بخش خان آزاد پور میں تھے اور نور باغ کی بارادری میں آرام کر رہے تھے۔ ایک قاتل دیوار پھاند کر اندر پہنچا اور اس نے نواب پر تلوار چلا دی۔ بارے وار اوچھا پڑا اور نواب کی صرف ایک چھنگلیاں کٹ گئی۔ اسی وقت احمد بخش خان کے محافظوں نے قاتل کو آ لیا اور اس طرح قتل کی سازش ناکام ہو گئی۔ اس واقعے کے نتیجے میں نواب احمد بخش خان کا دل نور باغ سے اس قدر برگشتہ ہوا کہ انہوں نے اسے جنرل اختر لونی کے ہاتھ اونے پونے بیچ دیا۔ اختر لونی کی موت کے بعد اس کی مسلمان بیوی مبارک النساء بیگم نے یہ باغ ولیم فریزر کے رشتے کے بھائی سائمن فریزر کے ہاتھ اور بھی کم داموں میں بیچ دیا۔ سائمن فریزر ان دنوں دلی میں سٹی مجسٹریٹ اور ولیم فریزر کا نائب خاص تھا۔ جہانگیرہ بیگم کا نام یوں لینا اور وہ بھی بھرے بازار میں غیروں کے سامنے ایسی توہین کہ جس پر تلواریں نکل آتی تو غیر مناسب نہ تھا۔ مخدرات شرفا کا نام غیر مردوں کی زبان پر آئے اسے خاندان کی انتہائی ذلت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس کے معنی یا مضمرات یہی تھے کہ اس بیوی اور نام لینے والے میں آشنائی ہے، یا آشنائی وغیرہ کچھ نہ سہی، یہ پردہ نشینی کی شان کے خلاف تھا کہ کسی شریف زادی کا نام غیر مرد کی زبان پر آئے اور نام لینے والا انگریز ہو، اور وہ بھی ولیم فریزر جیسا بدنام زمانہ عیاش انگریز، پھر تو سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ فریزر یا کوئی بھی غیر جہانگیرہ بیگم کا نام بھی نہ لیتا، صرف یہ پوچھ دیتا کہ آپ کی ہمشیرہ صاحب کیسی ہیں، تو یہ بھی بے انتہا موجب خفگی تھا۔ سیر باغ کی دعوت یوں ہی توہین آمیز تھی، چہ جائے کہ یہ دعوت جو اس طرح دی گئی تھی گویا شمس الدین احمد کی بہنوں کے لیے نور باغ کی سیر روز کا نہیں تو ہفتے عشرے کا معمول ضرور رہی ہو۔ نور باغ کے مذکور میں بھی کئی کنائے تھے، کنائے کیا زہر میں بجھے ہوئے کانٹے تھے جو شمس الدین احمد کے کانوں میں چبھوئے گئے تھے۔ نور باغ تمہارے باپ کی ملکیت رہا ہوگا، لیکن اب ہماری ملکیت ہے۔ جس جگہ جہانگیرہ بیگم کے باپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہاں اب جہانگیرہ خوش فیلیاں اور اٹکھیلیاں کرنے آتی تھی یا آ سکتی تھی۔ ایک کنایا یہ بھی تھا کہ تم جیسوں کے گھرانے کی اوراد کے لیے شہر یا قلعے کے اندر کوئی باغ نہیں، شہر سے دور انگریز کے باغ میں منہ چھپا کر آؤ تو آؤ۔ شمس الدین احمد خان کے چہرے پہ ایک رنگ آتا ایک رنگ جاتا تھا۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھا کر تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ سیف الدین حیدر خان نے ان کی کہنی مضبوطی سے پکڑی اور منہ میں کہا، رک جاؤ، کیا کرتے ہو؟ نواب شمس الدین احمد خان نے ایک گہری سانس لی، پھر آہستہ آہستہ ایک ذرا سی سسکی کے ساتھ سانس کو باہر نکالا، پھر پورے اطمینان سے پیٹھ موڑ کر حویلی حسام الدین حیدر کے پھاٹک کی اونچی دہلیز چڑھنے لگے۔ گویا فریزر اور اس کا جلوس اور جہانگیرہ کے باب میں اس کا استفسار، یہ باتیں وجود ہی نہ رکھتی ہوں۔ اس میں فریزر کی توہین تھی، لیکن شمس الدین احمد کی جو ہتک اس نے کی تھی اس کے آگے اس کی کچھ حقیقت نہ تھی۔ فریزر ایک ہلکی سی زہریلی مسکراہٹ مسکرایا۔ مظفر الدولہ بہت بات تدبیر اور دور اندیش شخص ہیں، ماشاءاللہ، بندگی عرض کرتا ہوں۔ بہت صاف لہجے میں یہ فقرے کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ہی آگے بڑھانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر میں جلوس آگے نکل گیا اور اس کے جاتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے در و دیوار، بام و کاخ، حاضرین سب نے اطمینان کی سانس کھینچی ہو۔ نواب شمس الدین احمد نے
اپنی حویلی واقع بلی ماران سے سواری منگوائی اور اس میں بیٹھ کر عازم چاندنی چوک ہوئے۔ وزیر خانم نے نواب کے تمتمائے ہوئے چہرے اور بدن میں ہلکی سی لرزش سے سمجھ لیا کہ کوئی ناشدنی ہوئی ہے، اور یہ اس کی مزید فراست تھی کہ اس نے خیال کیا کہ فریزر صاحب کا کچھ معاملہ ہے۔ کیوں، خیر تو ہے؟ کیا ریزیڈنٹ سے کوئی بات ہو گئی؟ اس نے نواب کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ اللہ، آپ کے تو ہاتھ بالکل برف ہو رہے ہیں۔ ایسا بھی اپنا جی کیا ہلکان کرنا، چھوڑیے، جو ہوا اسے درگزر کیجیے۔ کیسے درگزر کر دوں؟ میرے تو درونے میں دوسی دہک رہی ہے، جی چاہتا ہے ابھی جا کر حرام زادے کی گردن اڑا دوں۔ اب تو وزیر گھبرا گئی۔ اے ہے بھلا کیا ہوا؟ بارے کچھ کہیے تو صحیح۔ یوں غصہ نہیں کرتے، ذرا ٹھنڈے ہو جیے۔ نواب مرزا کو کھلائی باہر لے گئی ہے، انہیں بلوائے دیتی ہوں، آپ کا جی بہل جائے گا۔ ان بہلاووں سے کچھ نہ ہوگا چھوٹی بیگم، اب میں یہ قصہ قطع کر کے ہی رہوں گا۔ اچھی کچھ معلوم تو ہو کس بات نے آپ کو اس قدر بے دماغ کر دیا؟ لیجئے شربت ملاحظہ کیجئے۔ اس نے راحت افزا کو آواز دے کر شربت انار منگوایا۔ میں پنکھا جھلتی ہوں، آپ آرام چوکی پر پاؤں پھیلا کر دراز ہو جیے، میں آپ کی جوتیاں اتارے دیتی ہوں، قبا کے بند ڈھیلے کیے دیتی ہوں۔ یہ کہتے کہتے وزیر نے سر اٹھایا تو وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ نواب کی آنکھوں میں آنسو مچل رہے تھے۔ ایک لمحے کو وہ سکتے میں آ گئی کہ اب کیا کہوں، کیسے انہیں تسلی دوں۔ نواب شمس الدین احمد کرسی کی پشت سے پیٹھ لگا کر پاؤں پھیلا کر نیم دراز ہو گئے تو وزیر نے جلدی سے اپنے آنچل سے ان کا منہ پوچھا، یعنی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ ان کے آنسو خشک کر رہی ہے۔ بڑے اصرار سے اس نے شربت کے 2 گھونٹ نواب صاحب کو پلائے، پھر بولی، اب بتا تو دیجئے کہ بات کیا ہوئی۔ بات کیا ہوتی؟ شمس الدین احمد نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ہمارے تالے اب گردش میں ہیں، لگتا ہے صحیح راستہ ہی بھول گئے ہیں۔ آج بھرے بازار میں قرم ساق ولد الحرام نے میری پگڑی اچھال دی۔ خدا خیر کرے، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کی یہ ہمت تو نہ تھی۔ بس ہو ہی گیا، کہہ دیا نا کہ ستارے ناموافق ہوں تو اچھی بات بھی خراب اثر دیتی ہے۔ میں آج شام سیف الدین حیدر کے یہاں ان کی بیمار پرسی کو گیا تھا، ان کے بارے میں طبیعت تو ان کی ٹھیک نکلی، وہ ہاتھ اپنا میرے ہاتھ میں دے کر اپنی حویلی کے دروازے تک مجھے پہنچانے آئے تھے کہ یہ سانحہ ہو گیا۔ پھر نواب نے پورے واقعے کی تفصیل بتائی اور کہا، میں نے ایک بار آپ سے کہا تھا نا کہ جس طرح چچا بھتیجے کے رشتے کو دفن کر رہا ہوں، اسی طرح ایک دن فریزر کو بھی زمین میں گاڑ دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے وہ دن آ گیا ہے، آج میں اس کی جان لیے بغیر نہ رہوں گا۔ سرکار، آپ کو خدا رسول کا واسطہ یوں نہ کہیے اور نہ سوچئے، بھلا سب سے اول تو یہ غور فرمائیے کہ آج کے واقعے کی جڑ بنیاد کیا ہے۔ کیا مطلب؟ فریزر کے کمینہ پن کے سوا اور جڑ بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ سو تو ٹھیک فرماتے ہیں سرکار، لیکن بندی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات اس وقت جہانگیرہ بی بی کی ہے، ان کی عزت اور حفاظت سب پر اولا ہے۔ تو پھر آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ شمس الدین احمد نے چیں بجمی ہو کر کہا، میں عرض کرتی ہوں کہ کوئی مناسب بر دیکھ کر جہانگیرہ بیگم کے ہاتھ پیلے کر دیجئے، جلد از جلد، ہو سکے تو 1 مہینے میں یہ مبارک کام ہو جانا چاہیے۔ آخر ساری بات یہیں سے تو نکلی ہے۔ آج جہانگیرہ بیگم اپنے گھر کی ہوتی تو وہ خنزیر خار، مرنے جوگا، مستنڈا ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا تھا؟ اور اول تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ہماری جہانگیرہ بی بی کی عصمت و عفت کے فرشتے قسم کھاتے ہیں، لیکن جب ان کی شادی ہو جاوے گی تو وہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توپ دی جاوے گی۔ نواب نے پرتفکر لہجے میں جواب دیا، بات تو آپ کی کچھ ٹھیک لگتی ہے، لیکن کوئی رشتہ بھی تو ہو۔ اوہی، آپ جیسے کو جہانگیرہ بیگم جیسی چندے آفتاب چندے ماہتاب بہن کے لیے رشتوں کا کیا کال، بس ذرا دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، میں بہت جلد جہانگیرہ کا انتظام کر دوں گا، لیکن اس نابکار کو سرچنگ پہلے دوں گا۔ میں ابھی ریزیڈنٹی کو جاتا ہوں۔
یہ کہتے کہتے نواب صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، خود ہی جوتیاں پہنی، قبا کے بند درست کیے اور سیڑھیوں سے کھٹ کھٹ اترتے چلے گئے۔ وزیر: آپ کو خدا رسول کی قسم، آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ، سنیے تو صحیح، وہاں نہ جائیے، کہتی ہی رہ گئی۔ باب مارا میان بادیا باراں گرفت است۔ شمس الدین احمد نے گھوڑا گاڑی میں قدم رکھتے ہی گاڑی بان سے کہا، ریزیڈنٹی چلو، ابھی اسی وقت۔ گاڑی بان تذبذب میں پڑ گیا۔ عالی جاہ کچھ عصا بردار، کچھ برچھیت ساتھ لے لیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہیں بلے ماروں کی حویلی سے مل جائیں گے۔ شمس الدین احمد کے جی مائی کے گاڑی بان کو چابک رسید کر کے کہیں، تیرا کام مشورہ دینا نہیں، تعمیل کرنا ہے۔ لیکن اس وقت ان کی عقل ان کے دل پر حاوی آ گئی۔ وہ ایک لمحہ چپ رہ کر بولے، ٹھیک ہے، مگر عجلت کرو، وقت کم ہے۔ شمس الدین احمد پر ہر طرف سے نحوست کی بارش ہونے لگی تھی اور وہ بے چھتری و سائبان تھے۔ وہ اس وقت اذا حاضل قضا ذاق الفضا کے مصداق تھے کہ جب قضا قریب آتی ہے تو فراخ جگہ بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ ان کے اوپر دلی کی سرزمین کے تنگ ہو جانے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر وہ اس وقت ریزیڈنٹی نہ جاتے تو بھی انجام شاید وہی ہوتا، لیکن وہاں جا کر انہوں نے اپنے انجام نافرجام کی جانب ایک اور قدم اٹھا لیا۔ کوئی 1.5-2 گھڑی میں شمس الدین احمد، ان کے جلو میں 2 سوار اور دائیں بائیں 4 برچھا بردار ریزیڈنٹی کے پھاٹک پر پہنچے تو انہوں نے پھاٹک کو بند پایا۔ شمس الدین احمد خان اپنے پرانے خیالوں میں تھے کہ میں کھلے ہوئے پھاٹک سے درانہ اندر گھستا چلا جاؤں گا، یا اگر پھاٹک بند بھی پایا گیا تو ڈانٹ ڈپٹ سے کھلوا لوں گا۔ لیکن فریزر تو ایک کائیاں تھا، اور وہ شمس الدین احمد کے بارے میں ان کے زمانہ طفولیت سے واقف تھا کہ شمس الدین احمد جتنا محرور المزاج، ضدی اور جلد باز ہے، اتنا ہی شجاعت ذاتی، جرأت عملی اور ہمت جنگی سے بہرہور ہے۔ لہٰذا کچھ عجب نہ تھا کہ شام کے واقعے کے بعد وہ ریزیڈنٹی میں کسی وقت بھی آ دھمکتا اور فریزر سے کسی نہ کسی نہج پر برسر پیکار ہوتا۔ لہٰذا اس نے حفظ ما تقدم کر لیا تھا اور ایسا انتظام کیا تھا جس میں حفاظت خود اختیاری کے علاوہ شمس الدین احمد کی تذلیل کا بھی سامان ہو سکے۔ بند پھاٹک کے پیچھے محافظ خانے کے دو پہرے دار حسب معمول 2 گاڑے کاندھوں پر لیے کھڑے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ پھاٹک کھلا نہ تھا اور وہ پھاٹک کے دونوں سروں پر نہ تھے، بلکہ بند پھاٹک کے پیچھے اور بیچ میں تھے۔ ان کے ساتھ 4 بکسریے مسلح و مکمل، کاندھے پر فراسیسی قرابین رکھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس طرح کہ ان 6 نے پھاٹک کی پوری وسعت پر قبضہ کر لیا تھا، اور اگر پھاٹک بزور یا کسی ترکیب سے کھول بھی لیا جاتا تو ان سنتریوں کو راستے سے ہٹا کر کے ہی آگے بڑھنا ممکن تھا۔ کیا بات ہے، پھاٹک کیوں نہیں کھولتے؟ دیکھتے نہیں سرکار ملاقات کو تشریف لائے ہیں؟ شمس الدین احمد کے ایک سوار نے آگے بڑھ کر ملائمت لیکن مضبوطی کے لہجے میں کہا۔ وہاں تو سب سدھے ہوئے تھے۔ ایک سنتری نے چالاک مسکرا کر جواب دیا، ہماری کیا مجال جو پھاٹک نہ کھولیں، لیکن صاحب کلاں بہادر سکھ کر گئے ہیں، ان کے حکم کے بغیر ہم کسی کو اندر نہ آنے دیں گے۔ سکھ کر گئے ہیں کا فقرہ شمس الدین احمد کے کانوں میں تیزاب بن کر ٹپکا۔ سو جانے کے لیے یہ محاورہ صرف بادشاہ ذیجاہ کے لیے بولا جاتا تھا، دوسروں کے لیے مناہی نہ تھی، لیکن ایک رسم سی بن گئی تھی اور قلعے کے باہر یہ محاورہ رائج بھی نہ تھا۔ اس 2 ٹکے کے مجہول النسب فرنگی کی یہ مجال کہ ہمارے بادشاہ دی پناہ کے لیے جو فقرہ استعمال ہوتا ہے اسے یہ ہتھیا لے۔ ملک تو یہ لوگ لیے ہی جا رہے ہیں، اب ہمارے خاص روزمرے اور محاورے بھی اپنے اوپر صرف کرنے لگے۔ لیکن شمس الدین احمد نے اس وقت جھگڑا نہ بڑھانے ہی میں بہتری جانی اور بولے، شہباز خان، اس سے کہو اندر جا کر خبر کرے۔ جی جناب، کہہ کر شہباز خان نے یہی بات سنتری سے ان لفظوں میں کہی کہ ولی نعمت فرماتے ہیں کہ اندر جا کر اطلاع کی جائے اور پھاٹک کے کھلوانے کا بندوبست کیا جائے۔ بکسریا کچھ اس انداز سے مسکرایا گویا وہ اندر کی کوئی بات جانتا ہو جو کسی اور کو، اور خاص کر نوواردان کو، بالکل معلوم نہ تھی۔ جی بہت اچھا، کہہ کر وہ اطمینان سے چلتا ہوا کوٹھی کی طرف بڑھا، حتیٰ کہ
موڑ پر سے اوجھل ہو گیا اور پھر ایک ہی 2 ثانیوں میں واپس آ کر اس نے کہا، خان صاحب، بڑے صاحب کا حکم ہے کہ نواب صاحب پاپیادہ ہو جائیں تو اکیلے ہی اندر آ سکتے ہیں۔ شہباز خان نے یہ بات دبے دبے لہجے میں شمس الدین احمد سے کہی تو انہوں نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا، نواب ریزیڈنٹ کو مطلع کر دیا جائے کہ ہم پاپیادہ ہو جائیں گے، لیکن 2 برچھیت ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم اپنے محافظوں کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ نواب شمس الدین احمد کی بات بکسریے نے خود سن لی، لیکن اس بار نواب کی آواز خاصی بلند تھی۔ بکسریہ اسی طرح واپس گیا اور اسی طرح جلد لوٹ آیا۔ اس نے کہا، نواب صاحب اپنے برچھیتوں کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے محافظ خانے کے پہرے دار کو اشارہ کیا کہ پھاٹک کھول دیا جائے۔ پھاٹک کھلا، نواب گاڑی سے اترے اور دائیں بائیں برچھیتوں کو لیے اندر بڑھے چلے گئے۔ پہرے داروں اور سپاہیوں نے جھک کر سلام کرتے ہوئے راستہ دے دیا۔ ایک برچھیت نے دستی روشن کر لی تھی، لیکن دوسرے ہاتھ میں ننگا برچھا بدستور رہنے دیا تھا، دوسرے کے دونوں ہاتھوں میں برچھا تھا۔ اس بات کا تو اندیشہ نہ تھا کہ اندھیری ابر آلود اترتی ہوئی رات اور اندرونی سڑک کے 2 رویہ گھنے درختوں، جھاڑی جھنڈیوں اور عام طور پر ہریالی کے سبزی مائل اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر پاپیادہ چلتے ہوئے نواب کو بے خبری میں مار لیا جائے گا، لیکن دونوں برچھیت ہر طرح سے چوکنے تھے اور نواب کے بالکل نزدیک نزدیک، تقریباً ان کے بدن سے بدن ملائے ہوئے ان کے آگے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک ذرا دائیں جانب تھا اور دوسرا کچھ بائیں جانب۔ دستی بردار بائیں جانب تھا اور وہ نواب کے کچھ آگے یوں چل رہا تھا کہ روشنی راستے پر تو پڑے، لیکن نواب کا جسم نسبتاً اندھیرے میں رہے۔ خود نواب گردن سیدھی کیے نپے تلے قدم رکھ رہے تھے۔ ان کو پاپیادہ ہونے پر مجبور کر کے فریزر نے پہلی چال تو جیت لی تھی، لیکن ان کے خیال میں ابھی کئی اور مہرے بساط پر تھے۔ وہ اسی خیال میں گم چلے جا رہے تھے کہ فریزر کا سامنا ہونے پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کوٹھی کا باہری برآمدہ اور اس کی صدر سیڑھیاں سامنے آ گئیں، لیکن وہاں نہ کچھ روشنی تھی اور نہ کوئی نوکر جس سے خبر کرائی جاتی۔ کسی خانسامہ یا خود فریزر کا برائے استقبال کھڑے ہوئے ملنے کا تو خیر مذکور کیا تھا۔ جس برچھیت کے ہاتھ میں دستی تھی وہ نواب کے ساتھ آگے آگے سیڑھیاں چڑھا کہ صدر دروازے پر لگے ہوئے حلقے در کو ہلائے۔ اب ایک برچھیت برآمدے کے نیچے کھلی جگہ پر تاروں سے خالی آسمان تلے اندھیرے میں اکیلا تھا۔ دفتن پیچھے سے 2 تنومند میواتیوں نے آ کر اس کے ہفتے گانٹ لیے۔ اس نے لنگر قائم کرنا چاہا، لیکن حریف زبردست تھا، لنگر کب قائم ہونے دیتا۔ کچھ زور کر کے دونوں نے برچھیت کا لنگر اکھاڑا اور اس کو زمین سے ذرا اوپر اٹھا کر کہا، خان صاحب بس چپ چاپ پھاٹک پر واپس چلے چلو، نہیں تو جان کی خیر نہیں۔ نواب اور دستی بردار نے چونک کر دیکھا۔ اچانک ایک اور میواتی نے اندھیرے سے نکل کر بنوٹ کا ایسا دو کیا کہ برچھیت کی دونوں کہنیوں پر ضرب شدید پڑی۔ درد اتنا سخت تھا گویا کہنیاں ٹوٹ ہی جائیں گی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ برچھیت کے بازو سیدھے ہوئے، مٹھیاں کھلی اور برچھا اور دستی دونوں کھڑکھڑاتے ہوئے زمین پر آ رہے۔ برچھیت کے منہ سے زور کی سسکار نکلی اور اس نے کہنی کے مضروب ہڈیوں کو سہلانا چاہا، لیکن انگلیوں میں جان نہ پائی۔ اسی وقت دربار کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 تلنگوں نے نواب کے ساتھ والے برچھیت کو نہتھا کر کے اس کے بھی ہفتے گانٹ لیے۔ دستی زمین پر گری، اس کا فانوس ٹوٹ گیا۔ ہوا کے ہلکے جھونکے اور زمین پر گرنے کی دھمک نے دستی کی شمع کو بجھا دیا۔ اب برآمدہ تقریباً بالکل اندھیرا تھا اور نواب شمس الدین احمد گویا ارض غنیم میں تنہا کھڑا تھا۔ دونوں برچھیتوں کو ان کے حملہ آور تیز تیز دھکیلتے بلکہ تقریباً دوڑاتے ہوئے پھاٹک کی طرف لے جا رہے تھے۔ ہفتے گانٹھ لیے جانے اور لنگر اکھڑ جانے کے بعد آزاد ہونے کی سعی بے سود تھی۔ ان کے پاؤں زمین پر اس طرح ٹکے ہوئے تھے جس طرح کسی بھاری جانور کی گردن، کمر اور پٹھے ہاتھ باندھ کر اسے زمین پر گھسیٹے لیے پھرتے ہیں۔ دونوں برچھیت شرمندگی کے باعث آنکھیں بند کیے ہوئے تھے اور نواب کی طرف رخ کرنے کی بھی کوشش نہ کر رہے تھے۔
شمس الدین احمد نے یہ بات فوراً سمجھ لی تھی کہ ہمیں پاپ ادا کرنے اور صرف 2 برچھیت اندر لانے پر اصرار دراصل سازش تھی کہ ہمیں بآسانی نہتہ اور تنہا کر لیا جائے۔ اب اس کے بعد جو بھی سلوک ہو، ممکن ہے مجھے گولی مار دیں اور پھر بہانہ کریں کہ ہم سمجھے تھے کوئی چور اندر گھس آیا ہے۔ ان کے برچھیت جو اس ذلت کے ساتھ باہر کو دوڑائے جا رہے تھے، انہوں نے بچاؤ بچاؤ کی آواز 1-2 بار اس امید میں اٹھائی کہ ہماری آواز شاید نواب کے دوسرے سپاہیوں تک پہنچے اور وہ دوڑ کر اندر آ جائیں اور نواب کی محافظت کر لیں۔ لیکن اول تو ان کی آواز باہر نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن اگر پہنچ بھی جاتی تو ابس تھا، کیونکہ نواب کے اندر آتے ہی پھاٹک فوراً بند کر دیا گیا تھا اور 6 محافظ وہاں حسب سابق تعینات تھے۔ نواب نے تلوار نکال لی اور برآمدے کے ایک بڑے کھمبے سے پیٹھ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جب نواب کے برچھیتوں کے گھسٹتے ہوئے قدموں کی آواز معدوم ہو گئی تو کمرے میں روشنی ہوئی، اس کا دروازہ پھر کھلا اور ولیم فریزر شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے نمودار ہوا۔ بھتیجے، یہ تم ہو؟ اس طرح تلوار سونتے ہوئے اندھیرے میں اگر تمہیں چور یا قاتل سمجھ کر گولی مار دوں تو؟ نہیں، میں تو گولی نہ چلاتا، لیکن یہ سنتری حرامزادے پرلے سرے کے احمق ہیں۔ وہ ہنسا۔ لیکن تم یہاں اس وقت کیا کرنے آئے ہو؟ شمس الدین احمد نے زہر خند کے ساتھ کہا، ولیم فریزر چچا جان سے ملاقات کرنے کے لیے کسی وقت یا موقع کا تعین ضروری تو نہ تھا؟ کیوں؟ کیا شام کی ملاقات کافی نہ تھی؟ اسی کا تو حساب بے باک کرنے آیا ہوں۔ شمس الدین احمد نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا۔ ان کی تلوار اٹھی ہوئی تھی۔ فریزر نے تالی بجائی۔ 6 مسلح سپاہی نمودار ہوئے، گویا اشارے کے منتظر رہے ہوں۔ 2 نے جھپٹ کر شمس الدین احمد کا دایاں اور بایاں بازو تھاما۔ 2 آگے پیچھے اس طرح کھڑے ہو گئے کہ شمس الدین احمد کو جائے حرکت نہ رہی۔ پیچھے والے ایک تلنگے نے ہاتھ بڑھا کر کہا، نواب صاحب، یہ تلوار غلام کو دے دیں۔ شمس الدین احمد تھوڑا سا بائیں گھومے، گویا پینترا بدل رہے ہوں۔ پھر انہوں نے تلوار والا ہاتھ نیچے کر کے اچانک اسے بلند کیا اور پھر تلوار یوں گھمائی کہ تلنگے کا شانہ نشانہ ہو گیا۔ اگر انتہائی مشاقی اور مہارت کا اظہار کرتے ہوئے نواب نے بالکل آخری وقت پر اپنا ہاتھ ہلکا نہ کر لیا ہوتا تو تلوار کم سے کم 4 انگل شانے میں اتر جاتی۔ اس وقت تو بس یہ ہوا کہ تلوار کی دھار تتلی کی سی آہستگی کے ساتھ تلنگے کے شانے پہ بیٹھی اور مونڈھے کے کپڑے کو کاٹتی ہوئی شانے پر خون کی باریک سی ایک لکیر چھوڑ گئی۔ آئندہ ایسی گستاخی کی تو تیری زبان کے ٹکڑے کر کے تیرے حلق میں ٹھونس دوں گا، شمس الدین احمد نے سرد لہجے میں کہا۔ تلنگا جو پہلے ہی سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا، ہاتھ جوڑ کر اور سر جھکا کر بولا، سرکار مالک ہیں۔ صاحبزادے بہت خوب، فریزر نے قہقہا لگا کر کہا۔ آخر ہو نہ دلاور الملک رستم جنگ کے بیٹے۔ وہ دفتن خشک اور سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن اب یہ کھیل غیر دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ مناسب تو یہ تھا کہ یہاں کے پہرے دار تمہاری گردن میں ہاتھ دے کر تمہیں کوٹھی سے باہر کر دیتے، لیکن میں صلح پسند اور مروت کیش ہوں، لہذا سپاہی تمہیں حلقے میں لے کر پھاٹک تک پہنچائیں گے، وہاں کے پہرے دار تمہارا بازو تھام کر تمہیں سوار کرا دیں گے۔ چلو بس، اب میں زیادہ کا روادار نہیں۔ یہ کہہ کر فریزر نے پیٹھ موڑی۔ سپاہیوں نے نواب کے گرد حلقہ اور تنگ کر لیا، لیکن شمس الدین احمد نے گرج کر کہا، ٹھہرو۔ فریزر نے ایک انداز بے اعتنائی سے گھوم کر نواب کی طرف دیکھا۔ اچھا، اب تمہیں اور کیا لینا ہے؟ اس نے بیزاری سے ہاتھ ہلا کر کہا۔ ولیم فریزر، تم نے آج 2 بار میری ہتک کی ہے۔ آج تو میں یہ تلوار میان میں رکھے لیتا ہوں، لیکن جلد ہی تمہارا بدن اس کی نیام ہوگا اور تمہارا خون اس کے لیے لباس عروسی ہوگا۔ فریزر نے قہقہا مارا۔ لباس عروسی کے لیے تو جہانگیرہ بیگم زیادہ۔ شمس الدین احمد نے تلوار لہرا کر اپنے سامنے والے بکسریوں کو تتر بتر کر دیا اور قریب تھا کہ ان کا اگلا وار فریزر پر پڑتا، لیکن فریزر شاید اس کا بھی منتظر تھا۔ اس نے تیزی سے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور وہیں سے بآواز بلند چیخا، یہ شخص مجھے جان سے مارنے کے در پہ ہے، دیکھتے کیا ہو، اسے دھکے دے کر باہر نکال دو۔
فریزر کی آواز سن کر کئی لٹھیت اور برقنداز جو شاید آواز کے منتظر تھے ہر طرف سے دوڑتے ہوئے نکلے اور سب کے سب مل کر شہد کی مکھیوں کی طرح شمس الدین احمد کو لپٹ گئے۔ نواب نے پیچھے ہٹنا چاہا کہ تلوار چلانے کو کچھ جگہ کھلے، لیکن بے سود۔ ایک حملہ آور کو شمس الدین احمد نے زخمی کیا، لیکن پھر ایک لٹھیت نے دور سے لٹھ چلا کر نواب کی دائیں کلائی کو نشانہ کیا۔ تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر پاؤں کے سامنے گری۔ پھر یہ موقع کہاں تھا کہ جھک کر تلوار دوبارہ ہاتھ وانسی جائے۔ شمس الدین احمد کو نہتہ اور پا بدست دگرے کر دیا گیا۔ اس کھینچا تانی میں نواب کی آستین ایک جگہ سے چاک ہو گئی اور ایک پاؤں کی جوتی نکل گئی۔ اسی حالت میں افتاؤں خیزاں نواب شمس الدین احمد کو پھاٹک کے باہر پہنچا دیا گیا۔ باقی آئندہ۔